السلام علیکم، میں ہوں نثار ساجد اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی ڈیسیژن کو لیتے وقت، کسی بھی سٹیپ کو لیتے وقت کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس جو موجودہ زیادہ دانش ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری دلچسپی کس چیز میں ہے، ہمیں کون سی چیز پسند ہے اور ہم کس طرف جو ہے وہ کشش محسوس کر رہے ہیں۔ تو جس طرف یہ تینوں چیزیں ہوں گی ہمیں وہ ڈیسیژن لے لینا چاہیے۔ اچھا، اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں اس کانسیپٹ پر جو ہے وہ چند سوالات اٹھا لینے چاہیے۔ انسانی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ انسان کا کسی طرف اٹریکٹ ہونا، انسان اگر کسی چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے یا کوئی چیز اسے پسند آ رہی ہے تو یہ ایک چینجنگ فینومینا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے جو شعور کا درجہ ہے اس کو بلند کرتا جا رہا ہے، انسان کی جو مجموعی ذہانت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہم ایک اگر اگزامپل لے لیں، اگر آج کے دور میں ایرسٹوٹل موجود ہو، ارسطو موجود ہو جسے یونان کا بہت بڑا ذہن مانا جاتا ہے، اور ایک ہمارا کوئی پرائمری کلاس کا بچہ ہو، تو ان دونوں کی انفارمیشن میں جو ہے وہ ایسے آپ کو سملیرٹی سی نظر آ سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے ہمارا موجودہ دور کا جو بچہ ہے وہ کئی چیزوں میں اس سے آگے کھڑا ہو۔ جیسے کہ ایرسٹوٹل جو ہیں، ارسطو جو ہیں، وہ اینڈرائڈ موبائل نہیں چلا پائیں گے، وہ ہماری جو ہے وہ بائک یا کار ڈرائیو نہیں کر پائیں گے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ جو کائنات ہے وہ متحرک ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جو زمین ہے وہ گول ہے۔ تو اس طرح کی ہمارے بچوں کے پاس جو ہے وہ پرانے دور کے سب سے بڑے ذہن کے جو ہے مقابلے میں ہمارے موجودہ بچے کے پاس ذہانت زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شعور جو ہے وہ معراج کی طرف جو ہے وہ محو سفر ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی شعور کا درجہ تبدیل ہوگا تو ہماری پسند ناپسند بھی تبدیل ہوگی۔ جیسے ہی ہمارا شعور کا درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا تو ہماری جو انٹرسٹ ہیں، ہمارے جو دلچسپیاں ہیں، ہماری جو کشش ہے وہ بھی تبدیل ہوگی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک بندے جو ان کی دعا کے بعد ان کو ملے تھے، وہ دونوں سفر کر رہے تھے۔ تو وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے رستے میں ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا۔ ان کے شعور کے درجے کے مطابق یہ نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پر سفر کر رہا ہوں کہ تم میری کسی بات میں مداخلت نہیں کرو گے۔ خیر، اس طرح کے آگے کچھ مزید واقعات ہوئے۔ تو ایک ہی واقعہ ہے، ایک کو وہ ناپسند ہے، ایک کو وہ پسند ہے۔ تو خیر، اینڈ پر جب انہوں نے اپنے اس واقعہ کی جو حکمت تھی اس کو واضح کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ چیز پسند آ گئی۔ تو ہوا کیا کہ پہلے ان کا شعور کا درجہ اور جگہ پر موجود تھا، جیسے ہی انہوں نے اپنے اس سٹیپ کی حکمت جو تھی وہ آشکار کی تو ان کا شعور کا درجہ بھی ویسے ہو گیا۔ تو جو چیز جس کی وہ مخالفت کر رہے تھے اس کے وہ پھر جو ہے وہ ایگریڈ ہو گئے کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ انسان کا اگر شعور بدل جائے تو اس کی پسند ناپسند بدل جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو پسند ناپسند ہے وہ دراصل ایک چینجنگ فینومینا ہے، وہ ایک متغیر ایلیمنٹ ہے، اس میں ہمیشہ سے تبدیلی آتی رہے گی۔ ہاں، اس شخص کی کبھی تبدیلی نہیں آئے گی جو گرو ہونا رک جائے گا، اور یہ میرے خیال پاسبل نہیں ہے۔ گروتھ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ آتی ہی رہتی ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت پسند کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے اگر ہم بات کر لیتے ہیں چھوٹے ہوتے میں، اگر ہمیں کبھی بخار ہو جاتا تھا تو ہمارے والدین اگر ہمیں دوائی دیتے تھے یا انجیکشن لگواتے تھے تو ہمیں یہ پسند نہیں تھا، لیکن آج وہی وجود، وہی شعور جب کسی اور درجے پر کھڑا ہوا ہے تو اسی عمل کو وہ خود سے اڈاپٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کی عمل کی تاثیر نہیں بدلی، اس کا درد نہیں بدلا، اس کا ذائقہ نہیں بدلا، لیکن اس میں ہمارا رویہ بدل گیا کیونکہ ہمارا اب شعور کا درجہ تبدیل ہو چکا ہے۔
ہمیں ایک کہانی پڑھائی گئی تھی 9ویں کلاس میں یا 10ویں کلاس میں، وہ تھی اے فولش اسٹیگ۔ اسے پسند اس کے سینگ آ رہے ہوتے ہیں اور ناپسند یعنی کہ وہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی ٹانگوں کو، لیکن جیسے ہی ایک سچویشن جو ہے اس کا اسے سامنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھیڑیے لگتے ہیں، تو وہ سچویشن اس کے شعور کا درجہ جو تھا وہ تبدیل کر دیتی ہے، اور پھر وہ جس کو ناپسند کر رہا تھا اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور جس کو جو وہ ہے وہ پسند کر رہا تھا، جس میں وہ دلچسپی لے رہا تھا، جس کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہا تھا اور جس کو اپریشیٹ کر رہا تھا، وہ اس کو ایک بہت بڑی مصیبت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سچویشن آتی ہے تو پسند ناپسند مکمل بدل جاتی ہے۔ ہمیں زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اپنی پسند، کشش یا دلچسپی کی بنیاد پر نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں فیصلہ لینا چاہیے کسی دور کے جو ہے مقصد کو مد نظر رکھ کے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایک ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے تم اپنے لیے جو پسند کرو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، یعنی کہ اس کریشن کے کریٹر نے بتا دیا، کسی کریشن کا کریٹر سب سے زیادہ اپنی کریشن کو جانتا ہے، تو کریٹر نے بتا دیا کہ کوئی بھی جو ہے نا فیصلہ لیتے وقت آپ کے لائکس ڈس لائکس جو ہیں وہ سٹینڈرڈ نہیں بن سکتے۔ دوسری آیت ہے کہ عین ممکن ہے تم جس کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے مفید ہو۔ جیسے کسی چھوٹے بچے کے اگر بال کٹوائے جائیں تو وہ بہت روتا ہے، اس سے نہلایا جائے تو وہ بہت روتا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے مفید ہیں۔ جب اس کا شعور ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ ان دو چیزوں کے لیے بہت سفر کرے گا، بہت سٹرگل کرے گا، اور کوئی اچھا سا جو ہے وہ حمام ڈھونڈ کے اپنے بال کٹوائے گا۔ عمل وہی ہے لیکن اب اس کا اس سے ریلیٹڈ رویہ بدل چکا ہے، کیونکہ اب اس کا شعور بدل چکا ہے۔ تو کوئی بھی سٹیپ لیتے وقت، کوئی بھی عمل کرتے وقت، کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت آپ کو اپنی پسند ناپسند سے، اپنی دلچسپی اور عدم دلچسپی سے، کشش اور عدم کشش سے نکل کر سوچنا ہوتا ہے۔ تو وہ نکلنا کیسے ہے؟ وہ انسان خود نہیں نکل پاتا، اس کے لیے ہمیں ایک ایسا شعور چاہیے جو ہم سے دور تک دیکھ سکے۔ جیسے ہماری ذہانت ہے، اب ذہانت کا میں بتاؤں یا دور کی نظر کا بتاؤں تو ایسے سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میری عمر 10 سال رہ گئی ہے، اور ایک شخص ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میری عمر ایوریج 40 سال تو ہوگی، دونوں کے پاس ایوریج ایج کا اپنا اندازہ ہے۔ تو ان دونوں سے کسی عمل کا اگر سٹیپ مانگا جائے گا تو دونوں کے اس میں خلوص اور جو ہے نا وہ ڈیپ جانے کے رویے مختلف ہوں گے، کیونکہ ایک اپنی زندگی کے 40 سال کو مد نظر رکھ کر سٹیپ لے گا اور ایک اپنے زندگی کے 10 سال کو مد نظر رکھ کے سٹیپ لے گا۔ تو یہ مثال ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی نظر جتنی دور ہوتی ہے وہ اپنے موجودہ سٹیپ میں اتنا سنسیئر اور ڈیپ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوگی سٹیپ لیتے وقت، ڈیسیژن لیتے وقت، کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت، جس کی نظر بہت دور تک جاتی ہو۔ ایک مووی کا جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے کہ نزدیک کا نقصان دیکھ کر دور کا فائدہ نہیں بھولنا چاہیے، نزدیک کا نقصان دیکھ کر دور کا فائدہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اسی کے اپوزٹ ہے کہ قریب کا فائدہ دیکھ کر دور کا نقصان نہیں بھولنا چاہیے۔ تو جس کی نظر جتنی دور ہوتی ہے اس کے فیصلے میں ہو سکتا ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر ایک دقت فیل ہو رہی ہو، ایک جو ہے وہ درد فیل ہو رہا ہو، لیکن اس کی جو فائنل کنکلیوژن ہوگی اس میں بہت بہتری آئے گی، اس میں بہت زیادہ جو ہے گروتھ کا جو ہے وہ موقع پیدا ہوگا۔ تو ہمیں سٹیپ لیتے وقت اپنے سے بڑی ذہانت کے ساتھ رجوع میں آ جانا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ایک آیت آتی ہے سورہ یوسف میں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو ہمیں اپنے سے اوپر والے درجے کے ساتھ کنیکشن میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے کہ مصر سے
مدین تک کا سفر کیا ہے آپ نے اپنے سے بڑے درجے کے ساتھ کنیکشن میں آنے کے لیے۔ علامہ صاحب نے وہاں پر اس سچویشن کو ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، تو ہمیں اپنے سے بڑے اعلیٰ درجہ جو ہے شعور کا، اس کے ساتھ کنیکشن میں آ کر اس کو اپنا مسئلہ بتانا چاہیے۔ اب ممکن ہے کہ ہمیں وہ جو فیصلہ دے، ہمیں وہ اس وقت میں سمجھ نہ آ رہا ہو، جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے دیکھا یا کہ بچوں کے واقعات سے دیکھا کہ عین ممکن ہے اس کی مکمل افادیت سمجھ نہ آ رہی ہو۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے آپ ٹوٹل جو ڈائمینشنز ہیں ان کو سمجھ نہ سکے۔ حکمت وہ شے ہوتی ہے کہ جس فیصلے کے مکمل اثرات کو آپ دیکھ نہ سکے، بلکہ اس کے لیے آپ کو کچھ وقت ویٹ کرنا پڑے۔ تو آپ کو اگر کوئی بڑا شعور فیصلہ دیتا ہے تو اسے سمجھے بغیر ہی اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سمجھے بغیر اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حکیم کا، حکمت والے کا دیا ہوا پیٹرن فالو کر رہے ہیں، اور اگر ہم اسے سمجھ کے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم پھر مشورے پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم اسے فالو نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اپنے سے بڑے درجے کے ساتھ کنیکشن میں رہنا چاہیے، اور وہ جس طرح کی گائیڈ لائن دے ہمیں پھر اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات نبھانے چاہیے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے غزوہ احد سے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ پہاڑی کا درہ نہیں چھوڑنا، تو وہ ایک وقت آیا کہ جو مشرکین تھے وہ جنگ ہار گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو جو اس وقت کے اس درہ میں موجود صحابہ تھے، انہوں نے اس حکمت کو فالو کیے بغیر اپنے شعور کو جو تھا وہ فالو کرنا شروع کر دیا کہ اب کیونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو ہمیں جو ہے مال غنیمت سمیٹنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے۔ لیکن وہ کیا ہوا کہ اس ایک وجہ سے وہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور لاتعداد اس طرح کے واقعات ہوئے۔ تو ہمیں جو چیز سمجھ نہ بھی آئے لیکن کسی بڑے شعور کی طرف سے وہ ہمیں سجیسٹ کی گئی ہو تو ہمیں اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی پسند ناپسند یا کہ جو ہے وہ کشش اور عدم کشش یا دلچسپی اور عدم دلچسپی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ لیتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو فولش اسٹیگ کے ساتھ ہوا تھا۔ دراصل ہماری کہانیوں کے نتیجے بھی کچھ پیور نہیں لکھے گئے۔ ہمیں جب بھی یہ کہانی اب کسی بچے کو پڑھانی چاہیے تو وہ یہ لکھنا چاہیے کہ عین ممکن ہے تم جس کو پسند کرو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم جس سے گریز کرو وہ تمہارے لیے مفید ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک جو ہے وہ لمبے فکری سپین کو مد نظر رکھ کے ہمارے اندر جو ہے وہ عمل پیدا ہوتا رہے، کیونکہ ہم دور اندیش نہیں ہیں، اس لیے ہمارا فیصلہ بھی وقتی معاملات کو دیکھ کر ہوگا۔ تو میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے فیصلوں میں خود سے بڑے شعور کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔